یقیناً آپ جلسوں میلادوں کے اندر تقریریں سنتے ہوں گے، لیکن درس قرآن کا انداز ایک منفرد انداز ہے۔ اس میں جہاں آپ کو واقعات سننے کو ملتے ہیں وہاں آپ کو احکام بھی ملتے ہیں بالترتیب۔ الحمدللہ ہم 20ویں پارے سے 22ویں پارے پر آ گئے ہیں درس قرآن دیتے ہوئے، یعنی ہم نے 2 پارے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے اور تیسرے پارے کا سفر ابھی جاری ہے۔ کب تک ہماری زندگی باقی رہتی ہے اور کب تک اس سفر کو ہم جاری رکھتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب تک سانس میں سانس ہے تب تک یہ سفر جاری ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے بھی سننے کا سفر جاری رکھنا ہے۔ تو آج کے درس قرآن کے اندر ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب حکم بیان ہوگا ایمان والوں کے لیے ظاہر ہے، تو ایک خطاب کیا گیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، تو یہاں مومنوں کا ذکر جو کیا گیا ہے، مومنہ عورتوں کا، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے۔ قید جو ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، قید 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قید احترازی ہوتی ہے، مطلب یہ قید لگا کر دوسروں کو خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، زید خوبصورت ہے تو یہ قید احترازی ہے، زید کے ساتھ جو جمال کی صفت قائم کی گئی، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ زید جو ہے، توجہ دیجئے، زید جو ہے وہ بدصورت نہیں ہے، تو یہ قید احترازی کہلائی جاتی ہے، اور ایک قید اتفاقی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو قید ہے وہ قید اتفاقی ہے، یعنی جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو تو یہی نہیں کہ صرف مومنہ عورتوں سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، وہ عورتیں جو کتابیاں ہیں، یعنی اہل کتاب سے ہیں، یعنی یہودیاں ہیں یا نصرانی عورتیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر میں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، مسئلہ سمجھیے گا۔ لیکن چونکہ آج کی فی زمانے نا جو اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب حربی ہیں، اور حربیہ کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع اور گناہ ہے۔ لیکن اگر نکاح کر لیا جائے، اور یہ حکم بھی اس وقت ہے کہ واقعی کتابیہ ہو، واقعی کتابیہ ہو، اگر نام کی کتابیہ اور حقیقت میں لامذہبیہ یا دہریہ ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ کہ آج کے دور میں کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز علماء متاخرین نے نہیں فرمایا ہے، لیکن چونکہ پہلے ہوا کرتا تھا لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، جب مومنہ عورتوں سے تم نکاح کرو، پھر نکاح کرنے کے بعد کیا کرو؟ ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دے دو۔ نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، انہیں چھونے سے پہلے، ان سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی تم انہیں طلاق دے دو۔ یہ صورتیں بن جاتی ہے نا کبھی، کہ نکاح ہوا اور کوئی ایسی صورت بن گئی کہ ملاقات سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت نے ہمیں کسی بھی صورت میں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ہماری شریعت نے کسی بھی صورت میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک کی روشنی ہمیں ہماری شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت بنے کہ نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے تمہیں طلاق کی نوبت آ جائے، تو فرمایا فما لکم علیہن من عدہ، تو ایسی صورت میں عورت پر عدت نہیں ہے۔ اگر نکاح کیا، باقاعدہ نکاح ہوا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد ملاقات ہونے سے پہلے، من قبل ان تمسوہن، مسا یمسو باب نصر ینصر سے معنی آتا ہے چھونا،
انہیں بغیر چھوئے نکاح کی نوبت طلاق کی نوبت آ گئی تو ایسی صورت میں عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ دوسرے مرد سے بغیر عدت کے نکاح کر سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ جو آیا من قبل ان تمسوہن، انہیں چھونے سے پہلے، تو یہ چھونا چاہے حقیقتاً ہو چاہے لفظاً ہو. حقیقتاً سے مراد کیا کہ آپ نے انہیں ہاتھ لگایا ہو حقیقتاً، یا پھر ہاتھ لگانے والی صورت پائی جاتی ہو، جیسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی آپ نے انہیں چھوا تو نہ ہو لیکن ایسی صورت بن جائے کہ آپ کے لیے چھونا ان کے لیے جائز ہو جائے، یعنی آپ اکیلے ہوں. حضرت فرماتے ہیں صاحب سنی بہشتی زیور فرماتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت اور مرد تنہائی میں جمع ہوں اور کوئی چیز جمع سے مانے نہ ہو، یا تو حقیقتاً چھوا ہو، اس کے ساتھ آپ نے جمع کر لیا ہو یا مباشرت کر لی ہو، ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ چھوا تو نہیں لیکن تنہائی اس کے ساتھ اختیار کی آپ نے. مسئلہ سمجھیے گا، تنہائی اختیار کی اس کے ساتھ جس سے نکاح کیا تھا. تو تنہائی اختیار کرنے کی بھی صورت میں احتیاط دیکھو شریعت کی کہ اس پر عدت تو واجب نہیں کی گئی، لیکن ایسی صورت کے اندر اس پر مہر واجب کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ چاہے حقیقتاً چھوا ہو، حقیقتاً تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو خلوت صحیحہ یعنی تنہائی پالی گئی ہو، ایسی صورت میں بھی جو ہے اس پر حکم مرتب ہوتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ خلوت صحیحہ یہ کہ نکاح کے بعد عورت اور مرد تنہائی میں جمع ہوں اور کوئی چیز جمع سے مانے نہ ہو. اب یہ موانع جمع کیا ہے، یعنی جمع سے مانے کون کون سی چیزیں ہیں، تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ موانع جمع 3 ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جو خلوت صحیحہ نہیں خلوت فاسدہ بنا دیتے ہیں، اور خلوت فاسدہ کی صورت میں جو ہے عورت پر عدت نہیں ہوگی. مثلا کوئی مانع شرعی ہو، یعنی مانع شرعی کا مطلب کہ عورت اور مرد ایک جگہ جمع بھی ہوئے ہوں، تنہائی بھی ہوئی ہو نکاح والے، لیکن عورت حیض یا نفاس سے ہو. تو اب یہ معنی شرعی ہے کہ ایسی صورت میں بندہ چاہ کر بھی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا. یا ان میں سے کسی کا رمضان کا روزہ ہو تو تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور اس پر عدت نہیں پڑے گی. یا پھر معنی حسی ہو، مثلا مرد کا بیمار ہونا یا عورت کا اس حد تک بیماری مبتلا ہونا کہ وطی کرنے سے اسے نقصان ہو، تو یہ معنی حسی ہے. ایسی صورت میں بھی اگر ایک ساتھ جمع ہو گئے تو جو ہے یہ خلوت صحیحہ نہیں مانی جائے گی، خلوت فاسدہ مانی جائے گی اور اس عورت پر عدت نہیں پڑے گی. یا معنی طبی ہو کہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہو، غرض ان میں سے کوئی معنی پایا جاتا ہے تو یہ خلوت فاسدہ ہے. خلوت صحیحہ کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے. اور خلوت صحیحہ کے احکام کیا ہیں کہ اس پر عورت پر عدت بھی پڑے گی اور اگر مہر لگا ہے تو مہر بھی واجب ہوگا. تو یہ فرمایا گیا اے ایمان والو، اگر تم نے عورتوں کو ان سے چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے. آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ 59 پر بہار شریعت کا حصہ 7 میں خلوت کے حکام بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ زوج زوجہ یعنی میاں بیوی ایک مکان میں جمع ہو اور کوئی چیز مانع جمع نہ ہو. یہ خلوت جمع کے ہی حکم میں ہے اور موانع 3 ہیں. پہلا حسی، دوسرا شرعی، تیسرا طبعی. یہ 3 موانع ہیں. معنی حسی جیسے مرض کا ہونا، شوہر بیمار ہے تو مطلقاً خلوت صحیحہ نہیں ہوگی،
یعنی مرد عورت ایک جگہ جمع ہوئے میاں بیوی، لیکن مرد بیمار ہے، اسے بیماری لاحق ہے، تو چاہے بیماری کسی بھی طرح کی ہو وہ خلوت صحیحہ نہیں مانی جائے گی، خلوت فاسدہ ہے۔ البتہ عورت اگر بیمار ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوگا، خاموشی سنیے، عورت کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جب تک وہ اتنی بیمار نہیں کہ اس سے وطی کرنا ضرر پہنچا دے اسے، تب تک خلوت صحیحہ نہیں مانی جائے گی۔ مانے تبھی جیسے وہاں کسی تیسرے کا ہونا، اگرچہ وہ سوتا ہوا ہو یا نابینا ہو یا اس کی دوسری بیوی ہو یا دونوں میں سے کسی کی باندھی ہو، ہاں اگر اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے گا تو اس کا ہونا مانے نہیں، یعنی خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ مجنون اور موتوا بچے کے حکم میں ہیں، اگر عقل کچھ رکھتے ہیں تو خلوت نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی، اگر وہ شخص بے ہوشی میں ہے تو خلوت ہو جائے گی، اگر یعنی 3 لوگ موجود ہیں جس میں سے ایک بے ہوش ہے اور 2 میاں بیوی ہیں تو خلوت صحیحہ مانی جائے گی۔ اگر وہاں عورت کا کتا بھی ہے اگر تو خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت فاسدہ ہوگی۔ اگر مرد کا ہے تو اس صورت میں کہ وہ کاٹنے والا ہے تو خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت فاسدہ ہوگی، اور اگر کاٹنے والا نہیں ہے تو پھر خلوت صحیحہ ہوگی۔ یہ میں نے معنی طبی کے بارے میں بتایا۔ معنی شرعی، مثلا عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی محرم ہو، یعنی احرام باندھے ہوئے ہو، تو ایسے صورت میں بھی خلوت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس پر عدت نہیں پڑے گی۔ مسئلہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، تب اس عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ فرض کا ہو یا نفل کا ہو، یہ احرام جو باندھی ہے عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی، چاہے فرض کا احرام باندھی ہو یا نفل کا باندھا ہو یا حج کا ہو یا عمرہ کا ہو یا ان میں سے کسی کا رمضان کا روزہ ہو یا نماز فرض ہو، ان سب صورتوں میں خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ اور اگر نفل یا نذر یا کفارہ یا قضا کا روزہ ہے یا نفلی نماز ہے تو یہ چیزیں خلوت صحیحہ سے مانے نہیں ہیں۔ تو یہ حکم ہم نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ اگر حقیقتاً جو ہے ان کے ساتھ میاں بیوی کے آپس میں تعلق ہوئے ہیں تو ایسے صورت میں بھی عدت پڑے گی، اور حقیقتاً نہیں ہوئے ہیں لیکن ایسی صورت بنی ہے کہ وہ تنہائی میں اس طرح جمع ہوئے ہیں کہ نہ معنی شرعی ہے نہ معنی طبعی ہے اور نہ معنی حسی ہے، تب بھی ایسی صورت میں بھی عورت پر عدت پڑے گی احتیاطاً۔ یہ ہمارا مہذب دین ہے جو احتیاط پر بھی احکام کو مرتب کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جسے تم گنو۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے فَمَتِّعُوهُنَّ، تو ایسی صورت میں جب تم نے طلاق دے دی تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو انہیں کچھ فائدہ دو، یعنی قبل ملاقات ہی اگر طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں عورت کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں سمجھیے گا مسئلہ، ایسے نہیں کہ طلاق دے دی عدت تو ہے ہی نہیں، یہ ہم نے بات واضح کر دی کہ جو ہے حقیقتاً بھی ملاقات نہیں ہوئی اور حکماً بھی ملاقات نہیں ہوئی تو عدت نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً ملاقات ہوئی تو سب جانتے ہی ہیں کہ عدت ہوگی، اگر حقیقتاً نہیں حکماً بھی ملاقات ہوئی یعنی خلوت صحیحہ پائی گئی تو عدت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اسے تو ایسے نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ نے نکاح کیا ہے اس سے، تو کس طرح چھوڑنا ہے اس کو ہم واضح کرتے ہیں ہدایہ شریف سے، جو کتاب عالمیت کی آخری کتاب ہے۔ اسے پڑھانے کے بعد بندہ عالم بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت صاحب ہدایہ علیہ رحمت و رضوان اس متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمائے گا کہ فَمَتِّعُوهُنَّ، ایسی عورتوں کو جنہیں تم نے چھونے سے پہلے طلاق دے دی ان کے لیے کچھ فائدہ دو، تو وہ فائدہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فائدہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی دخول سے پہلے یعنی ملاقات سے پہلے،
والخلوہ اور خلوت صحیحہ سے پہلے فلہا نصف مسمى، تو ایسی صورت میں مہر جو مقرر کیا گیا ہے اس میں سے آدھا دینا تم پر واجب ہوگا۔ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا عورت کو کہ ہم نے تو کوئی نکاح کر لیا، ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی تو پھر تم مہر کس بات کا بنا؟ نہیں، مہر مقرر جب ہو گیا تو ایسی صورت میں پورا تو نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ ملک بزا پر مالک ہی نہیں ہوا، عورت پر اس کا حق ہی نہیں بنا، تو پورا مہر تو جائے گا نہیں، لیکن چونکہ کسی طریقے سے عورت رہی تو اس کے نکاح میں آئی، تو اب اس پر یہ تو ہوا کہ یہ ایک مرد سے نکاح کر چکی ہے، اب لوگوں کو معلوم تو چل گیا نا کہ اس کا ایک مرد سے نکاح ہو چکا ہے، یہ دوجیہ کے حکم میں تو آئی گئی، تو پھر بھی شریعت نے اسے خالی نہیں چھوڑا۔ دیکھو مہذب دین کتنا ہے، کہا ایسی صورت میں بھی اسے آدھا مہر دیا جائے گا تاکہ یہ جو اس پر نقص ایک طرح سے لگا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے۔ تو فرمایا اگر فَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، خلوت سے اور دخول سے پہلے اس کو طلاق دی، اس حالت میں کہ مہر مقرر کیا جا چکا تھا۔ اب اس میں بھی دو صورتیں سمجھ لیجئے گا، ایک صورت تو وہ کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوا، اس سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول بھی ہو گئے اور مہر کا ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحیح ہوگا۔ مہر نکاح کے لیے جو ہے ضروری ہے، واجب ہے، لیکن مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، یہ سمجھئے گا۔ تو اگر مہر ذکر ہی نہیں کیا یا کسی نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہوں لیکن میں مہر نہیں لوں گا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا، لیکن اس پر مہر جو لگے گا وہ ان عورتوں کا لگے گا جو اس سے پہلے اس کے خاندان میں ہو چکی تھیں۔ مثلا دو بہنیں تھیں اور دونوں دیکھنے میں خوبصورت تھیں، ایک ہی جیسی تھیں، تو پہلی کا نکاح جب ہوا تو 1,00,000 کا مہر بندھا تھا، ٹھیک ہے، اب جب دوسری کا ہوا تو مہر کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، یا پھر باپ نے کہہ دیا کہ میں مہر نہیں لوں گا، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہ مہر لگے گا نہیں، نکاح تو ہو جائے گا بغیر مہر ذکر کیے، لیکن وہ جو 1,00,000 اس کی بہن کو ہوا تھا وہی اس کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مہر مثل، شریعت کے اسلام سے کہتے ہیں مہر مثل، لیکن وہ جی بغیر کہے اس پر جو ہے وہ والا مہر آ جائے گا، جبکہ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مہر ملک بزا جو ہے یعنی عورت کا مالک ہونا یہ بغیر مہر کے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مہر اگر ذکر نہیں کیا، مطلب کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں نا لوگ، ہم نے بھی کئی جگہ ایسے نکاح پڑھوائے ہیں کہ اذن لینے لوگ گئے اور بے خبری میں بھول گئے، مہر کا ذکر ہی نہیں کیا عورت کے سامنے۔ میں نے کئی لوگوں کو متنبہ بھی کیا کہ بھائی یہاں مہر تو بتا دو، نکاح اس سے ہو رہا ہے تو اسے پتہ بھی تو لگے کہ مہر کتنا ہے اس کا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ مہر کا ذکر ہی نہیں لگ پاتا، نہ مرد کو پتا ہوتا کہ میں نے کتنا مہر دینا ہے، نہ عورت کو پتا ہوتا کہ میں نے کتنا لینا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر جو پڑے گا وہ جو اس کے خاندان میں اس جیسی جو لیول کی لڑکی تھی اس کا جو مہر بندھا تھا وہ اس کا ہو جائے گا، یعنی جتنا اس کا بندھا تھا اتنا ہی اس کا ہو جائے گا، اس کے شوہر کو بھی اتنا ہی دینا ہوگا۔ باقی اس کی تفصیل جب آیت آئے گی تو اس کے تعلق سے ہم بیان کر دیں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مہر مقرر ہو چکا تھا، مہر مقرر ہو چکا تھا اور اس نے چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو عورت پر آدھا مہر لگے گا۔ اب دوسرا حکم کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا تب کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں حضرت فرماتے ہیں وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، دخول سے پہلے طلاق دی لیکن مہر کا پتہ ہی نہیں تھا، مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا، تو فرمایا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو ایسی صورت میں شوہر پر متع دینا واجب ہے۔ اب متع کیا ہے؟ تو متع کے تعلق سے فرمایا وَالْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَثْيَابٍ، متع 3 کپڑے ہیں، یعنی 3 کپڑے دے، یہ شوہر پر دینا واجب ہے جس سے نکاح ہوا تھا۔ وہ 3 کپڑے کیا ہیں؟ وَهِيَ رِدَا، کرتا دے، وَخِمَار، اور پیجامہ دے یعنی شوٹ سلوار دے، وَمِلْحَ، اور چادر دے یعنی دوپٹہ دے، دوپٹہ دے اور جو ہے شوٹ دے اور سلوار دے۔ اور کس طرح دے؟ تو علامہ مختصر القدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی یہ شرح ہے، انہوں نے فرمایا کہ عورت کے لیول سے دے،
یعنی جس طرح کے کپڑے عورت پہنتی ہے، جتنے مہنگے کپڑے عورت پہنتی ہے اس حساب سے دے۔ لیکن صاحب ہدایہ فرماتے کہ نہیں، مرد اپنے لیبل کے حساب سے دے، کہ جتنا وہ اپنی عورت کو پہنا سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اتنا دے۔ اور صحیح قول یہی ہے کہ مرد اپنی وساست سے دے، کہ اگر مرد امیر ہے تو مہنگے کپڑے دے، اور اگر وہ غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اسے کپڑا ایک دے دے، جس میں سے ایک سوٹ سلوار ہو اور دوپٹہ یا پھر چادر وغیرہ ہو۔ یہ متاع ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ تو فرمایا گیا قرآن پاک کی آیت میں کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو اور اسے چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو اس پر عدت نہیں۔ پہلا تو یہ سمجھ لیجئے، اس پر عدت نہیں ہے۔ کب؟ جبکہ بغیر چھوئے طلاق دی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی۔ لیکن ایسی عورت کو جب تم چھوڑو گے تو کس طرح چھوڑو گے؟ فَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ فائدہ دو گے۔ اور فائدہ کیا تھا؟ کہ اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا مہر دو گے، یعنی اسے بھی سمجھ لو 1,00,000 مہر مقرر ہوا تھا اور بغیر چھوئے آپ نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں آپ کو 50,000 دینا پڑے گا، اور 50,000 وہ شریعت نے معاف کر دیا۔ اور یہ کیوں دینا پڑے گا وہ ہم نے سمجھا دیا، تاکہ عورت پر یہ جو ایک طرح سے نقص لگائے اس کی بھرپائی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مہری ذکر نہیں ہوا تو پھر متع دے گا۔ متع یعنی ایک جوڑا کپڑا دے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق شوہر دے گا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طرح سے اسے چھوڑ دے، اچھی طرح سے چھوڑ دے۔ اچھی طرح سے چھوڑنے کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کر دے۔ حقوق ادا کرنے سے مراد کیا؟ کہ یہ جو رسمیں ہوئی تھی، رسمیں، یہ تم نے جو کاٹے تھے ان سے پیسے مگنی کے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ مگنی میں جو لیے تھے، یہ جوڑا پہنائی جو لی تھی، یہ سارا واپس کرے۔ یہ جو کھایا تھا، یہاں تک علماء فرماتے ہیں یہ جو تم نے ذاتیہ کی تھی، کھائے تھے 10 12 لوگ گئے تھے، یہ سب بھی واپس کرے، یہ سب واپس کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے حقوق ادا کرے، اور فرمایا ان کو کوئی ضرر نہ دے۔ جب تم نے طلاق دے دیا اب تمہارا بالکل کانٹیکٹ ختم، پریشان مت کرو اسے، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق کانٹیکٹ نہ رکھو، بالکل چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا گیا کہ انہیں روک کے بھی نہ رکھے، طلاق دینے کے بعد بھی روکا پڑا ہے، جیسا کہ ہماری عوام میں کتنی بڑی غلطیاں ہیں یہ۔ بلکہ 1-2 کیس ہمارے گاؤں کے ہمارے سامنے سننے کو ملے کہ اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے پھر بھی اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت نہیں تو تمام لوگوں پر لازم ہے کہ ایسے شخص کا شرعی بار کاٹ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کے گھر میں کھانا کھاتا ہے یا اس کو کھلاتا ہے یا اس سے بولتا ہے یا اس سے رشتہ داریاں رکھتا ہے، ایسا شخص بھی گناہگار ہوگا۔ وہ تو ہی ہیں، شرعی بائیکاٹ کا حکم ہے۔ ہمارے کانوں تک 2-3 کیس پہنچے ہیں ایسے کہ طلاق دینے کے باوجود، اور وہ بھی 3 دینے کے باوجود، ہم نے درس قرآن میں تمہیں سمجھایا تھا طلاق 3 کا نام نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے مسلمانوں کی، اور بدنام کر کے رکھا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ تک یہ 3 طلاق کا مسئلہ پہنچا ہے وہ ہماری جہالت سے پہنچا ہے۔ سب سے برا طریقہ اگر اسلام میں کوئی ہے تو وہ 3 طلاق دینا ہے۔ 3 طلاق دینا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ طلاق دینے کا جو میں نے باقاعدہ درس قرآن دیا اس پر، طلاق دینے کی 3 قسمیں ہیں، ایک احسن، ایک حسن، اور ایک یہ جو ہے اس کو برا جانا گیا ہے۔ احسن کیا ہے؟ کہ 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، 3 طہروں میں، یعنی جن حالتوں میں عورت پاک رہتی ہے ان حالت میں طلاق دے، اور ایک حالت میں دے پھر رکا رہے، ایک طلاق دے دی ایک حالت میں رکا ہے۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے، یہ چاہتا کیوں دے دی۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک طلاق دیے بغیر عدت کے، بغیر کسی نکاح کے، کوئی نکاح جدید کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی عدت کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی دوبارہ مہر کی ضرورت نہیں، تمہارے نکاح میں ایسی آ جائے گی۔ بس تم یا تو اپنے لفظوں سے کہہ دو کہ میں نے تجھے واپس لے لیا، یا پھر تم اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو، واپس آ جائے گی۔ بتاؤ کتنا آسان طریقہ ہے۔ لیکن کیا کرے گا؟ 3 ٹھوکے گا پھر آئے گا مفتی کے پاس۔ جاہلو سمجھو اس سے
کتنا بڑا نقصان ہے. آج سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا ہے اور لوگ ٹپڑیاں کر رہے ہیں ہمارے اسلام کے اوپر. یہ ہماری غلطیاں ہیں. تو فرمایا گیا کہ پورے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پوری طرح چھوڑ دے اسے، اور ان کے جو حقوق تھے وہ واپس کریں. جو تم نے ان سے لیے تھے وہ واپس کرے، جو تمہیں انہیں دیے تھے وہ بھی واپس لے لے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے درس قرآن کا اہم حکم تھا، اور یہ شریعت کا مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا. اختصاراً ایک بار پھر میں دہراتا ہوں کہ اگر عورت کو بغیر چھوئے نکاح کے بعد طلاق دے دی تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس پر عدت نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. آپ درس قرآن پڑھنے آتے ہیں، تقریر وغیرہ سننے نہیں آتے، ہم آپ کو پڑھانے بلاتے ہیں. تو عدت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب چھوڑو گے تو ایسے نہیں چھوڑو گے اسے. اگر مہر مقرر ہوا ہے تو آدھا دو گے، مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو متا دو گے. ٹھیک. اور تیسرا حکم یہ کہ انہیں اچھی طرح چھوڑ دو گے. پھر جب طلاق دے دی تو تمہارا کوئی اس سے مسئلہ نہیں رہا. جو ان کے حقوق تھے انہیں واپس کر دو، جو تمہارے حقوق تھے ان سے لے لو. یہ حکم ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک